بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری اور آپ کی گفتگو جس ٹاپک پر، جس موضوع پر ہوگی، وہ الحمدللہ ہم سبھی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ موضوع ہے اتباع سنت، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنانا، ان سنتوں کی پیروی کرنا، اور ہر مسلمان کی زندگی صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے سائے میں گزرنی چاہیے، کیونکہ قرآن نے ہمیں ایک آئیڈیل، ایک نمونہ جو بتایا ہے۔ ہر انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے طریقے پر چل رہا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جو نوجوان لڑکے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ آج کے ہیرو اور نوجوان لڑکیاں جو زندگی گزار رہی ہیں وہ ہیروئن کے طریقے پر گزار رہی ہیں۔ جیسے ہیرو نے پینٹ پہن لی ویسا ہی نوجوان لڑکے پینٹ پہن رہے ہیں۔ اگر ہیرو نے یہاں سے پھٹا ہوا پینٹ پہن لیا تو نوجوان لڑکے پہن رہے ہیں۔ حالانکہ گھٹنا کھولنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن فیشن میں وہ بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح ہیروئن نے جس طرح کپڑے پہن لیے، اگرچہ اس کپڑے سے پورا جسم جھلک رہا ہو، پورا جسم نظر آ رہا ہو، لیکن نہیں، ہمیں تو فیشن کرنا ہے۔ فیشن کے نام پر بے حیائی اور فحاشی عام ہو رہی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک شے عطا فرمائی ہے، ایک چیز عطا فرمائی ہے، ایک شخصیت عطا فرمائی ہے، اور وہ شخصیت کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن عظیم نے صاف صاف کہہ دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق و کردار ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ تو قرآن نے جو ہمیں ایک آئیڈیل، جو شخصیت عطا فرمائی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت اتنی اجاگر نہیں تھی جتنی کہ آج کے دور میں سائنس کی نظر میں ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے سائنس کا دور نہیں تھا۔ آج سائنس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر سرچ کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، تو یہ کہنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ جو محمد نامی اس دنیا میں شخص گزرا ہے وہ بہت بڑا مائنڈیڈ اور بہت بڑا عقل مند اور بہت مائنڈیڈ اور سمجھ لیجیے بہت عقل مند شخص گزرا ہے۔ اس شخص کی باتوں میں، ایک ایک باتوں میں بے شمار فوائد اور بے شمار برکات نظر آ رہی ہے۔ یہ سائنس آج کہنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ آج سائنس نے وضو پر سرچ کی، وضو پر تحقیق کی، تو وہاں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ جو انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے ہاتھ اور منہ کو دھوئے گا وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سرچ تو آج کیا جا رہا ہے، تحقیق آج کی جا رہی ہے سنت رسول پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ان تمام باتوں پر 1450 سال پہلے ہی عمل کر کے دکھا دیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے اسی طریقے پر ہم زندگی گزاریں۔ اور قرآن عظیم نے فرما دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگو، تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کن کن باتوں کا حکم دیا تھا اور کن کن باتوں سے روکا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ سنت رسول کی پیروی نہ کرنے میں، سنت رسول کو اپنی زندگی میں نہ اپنانے میں کبھی کبھار انسان موت کا بھی شکار ہو جاتا ہے، کبھی کبھار انسان کو موت بھی آ جاتی ہے۔ ایک
واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے آپ سنت رسول کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنت رسول کتنی اہم چیز ہے. یہ بتائیے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے کہ نہیں؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے. ایک ڈرائیور کی اسی ہاتھ نہ دھونے کی بنیاد پر موت ہو گئی. وہ کیسے؟ کہ ڈرائیور صاحب ٹرک چلا کے آ رہے تھے اور ڈرائیوروں کا تو معاملہ یہی ہوتا ہے آج کہیں اور تو کل کہیں اور ان کے کھانے پینے کا سسٹم تو کوئی صحیح طور سے ہوتا نہیں ہے. کہیں روڈ پہ رک گئے, ہوٹل دکھ گیا تو وہاں کھا لیے. تو ڈرائیور صاحب ٹرک چلا کے آ رہے تھے, ایک ہوٹل پہ انہوں نے اپنے ٹرک کو روکا اور وہیں پر قریب میں ہوٹل تھا, وہاں پر ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے. کھانا کھانے کے بعد اچانک ان کے منہ سے پھنسو کر نکلنے لگے, یعنی کہ سفید سفید جھاگ نکلنے لگے اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی. اب وہی کھانا دوسرے لوگ کھا رہے تھے, کسی نے ہوٹل والے پہ الزام لگا دیا کہ بھائی ہوٹل والے نے کچھ ملا دیا ہے اس میں. اب ہوٹل والے سے پوچھ تاچھ کی گئی تو ہوٹل والے نے کہا بھائی اس آدمی کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے, نہ میری جان پہچان نہ کچھ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا ہے. تو جب تحقیق کی گئی تو تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈرائیور تھا اور اس ڈرائیور کے ٹرک کے جو ٹائر تھے اس ٹائر سے ایک سانپ کچل گیا تھا. اور جب ڈرائیور اترا تھا تو اس نے ٹائر کو چیک کیا تھا اور ٹائر کو چیک کیا تو اس سانپ کے زہر کا اثر اس کے ہاتھوں میں رہ گیا اور وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا. اسی زہر کا اثر پیٹ میں چلا گیا جس کی بنیاد پر اس کی موت ہو گئی. اب بتائیے سنت رسول کو اگر وہ شخص اپنا لیتا تو اس کی موت ہوتی نہیں ہوتی. تو مسلمانوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن بھی باتوں کا حکم دیا ہے اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے اور بے شمار فوائد ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہ لگا سکتے. اب بتائیے سنت رسول کیا ہے؟ ہاتھ دھونا. یہ کوئی ہمارے نظر میں مطلب سنت رسول تو ہر سنت بہت اہم اور بہت اعلیٰ ہے, لیکن عام طور پر اس سنت کو بڑا نہیں سمجھا جاتا ہے, اہم نہیں سمجھا جاتا ہے. لیکن بتائیے ہاتھ نہ دھونے کی بنیاد پر انسان کی موت ہو گئی تو کیوں نہ ہم اس بات کا عزم کر لیں, اس بات کا قصد و ارادہ کر لیں کہ الحمدللہ آج سے ہماری زندگی گزرے گی تو سنت رسول کے سائے میں گزرے گی. اور جو لوگ سنت رسول اپنا رہے ہیں الحمدللہ آج بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے نا؟ تو آج چند باتیں ہم سنت رسول کے متعلق سنیں گے اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور سنت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے سعادت مندی کی معراج یہی ہے, یعنی مسلمان کے لیے خوش قسمتی کی بات یہی ہے کہ اس کی تمام حرکات و سکنات میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نمایاں ہو, یعنی اس کی زندگی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اثر ظاہر ہو. اس لیے جان لو کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال یعنی سنتوں کی دو قسمیں ہیں, عبادات یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ. سنتیں خالی عبادات مطلب اور معاملات میں نہیں ہیں بلکہ سنتوں کا دخل عبادات میں بھی ہے. ہم جو آج نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم جو رکعتیں ادا کر رہے ہیں, فجر میں 2 رکعت, ظہر میں 4 رکعت, عصر میں 4 رکعت, تو ان رکعتوں کا حکم قرآن عظیم میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ فجر میں 2 رکعت ہو جائے اور عصر میں 4 رکعت. قرآن حکیم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہاں البتہ یہ ملے گا کہ فجر کا ذکر ملے گا, ظہر کا ذکر ملے گا, لیکن کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنا ہے اس کا ذکر ہمیں حدیث رسول میں ملے گا. سمجھے نا؟ تو یہ اب ہم اس سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اسلام میں کتنا اہم دخل ہے. تو اسلام کی بیس اور اسلام کی بنیاد 2 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد علماء کرام نے کچھ اور اصول نکالے ہیں جسے اجماع اور قیاس بھی کہا جاتا ہے. تو عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ میں سنت رسول کا کافی دخل ہے. اور دوسری معاملات کیا ہے؟ عادات یعنی کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا وغیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر اتنا رحم و کرم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہیں بھی بے پرواہ اور لاوارث نہیں چھوڑا ہے. اسلام نے, قرآن و حدیث نے ہمارے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے. ماں کے گود سے لے کر نہیں بلکہ ماں کے پیٹ سے لے کر, جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس وقت سے لے کر قبر کی آغوش تک اسلام نے ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جائے تو والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ ماں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیسی رہے. جب بچہ دنیا میں آئے تو والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کی پرورش کیسے کریں. جب بچہ جوان ہو جائے تو والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. کیا وہی سلوک کیا جائے جو ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں یا ایسا سلوک کیا جائے جو نوجوان عمر کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے. تو اسلام نے ہمیں کہیں بھی لاوارث نہیں چھوڑا ہے. بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہماری کہاں کہاں رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں کس کس طور پر زندگی گزارنا ہے.
آج یہی ہمارے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے کہ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں اپنے طور پر، لیکن اسلام نے کیا حکم دیا ہے اس طریقے کو ہم چھوڑے پڑے ہیں. اور علامہ اقبال نے بہت پتے کی بات کہی تھی کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہو ہی ہے بے اقتدار اپنی. اگر اس شعر کی ہم تشریح کریں، وضاحت کریں تو یہ نکلے گی وضاحت. علامہ اقبال نے کہا کہ اے لوگو، تم کامیابی تلاش کر رہے ہو، تم سکسیس تلاش کر رہے ہو، تو سکسیس تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی بلکہ طریقے مصطفیٰ میں ملے گی. اور اگر تم بربادی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو بربادی بھی تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی بلکہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنے میں ملے گی. جس نے طریقے مصطفیٰ کو اپنا لیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کو چھوڑ دیا وہی برباد ہو گیا. اور جب سے ہمارے قوم نے طریقے مصطفیٰ کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، تب سے ہم بربادی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت قرآنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم فرمایا ہے اس میں اتباع کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط عائد نہیں فرمائی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس چیز سے باز آ جاؤ. تو اس میں کسی چیز کی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ فلاں چیز لے تو لے لو، فلاں چیز سے منع کرے تو بچ جاؤ، نہیں، بلکہ مطلق فرمایا گیا کہ جو بھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بھی چیز کا تمہیں حکم دے وہ لے لو، اور جس بھی چیز سے منع فرمائے اس سے تم باز آ جاؤ. حضرت شیخ محمد بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر بھر صرف اس وجہ سے تربوز نہیں کھایا کہ انہیں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربوز تناول فرمانے کا اندازہ معلوم نہ ہو سکا تھا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ محمد بن اسلم. دیکھیے ہمارے بزرگوں کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم چلتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ان کی زندگی کا ہر منٹ سنت رسول میں گزرا ہے. ماضی قریب میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت جنہیں ہم کہتے ہیں مولانا احمد رضا. ان کا سنت رسول پر پابندی کا عالم یہ تھا کہ وہ جوانی کے عالم میں ایک مرتبہ دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تو صحت یافتہ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور آپ ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی بزرگ دو نوجوان کے کندھے پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر مسجد جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے واقعی میں صحت مند ہوں، اور میری یہ عمر نہیں ہے کہ میں دو نوجوانوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر جاؤں. لیکن میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ جب سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ضعیفی کا عالم ہوا، یعنی آپ پر جب نقاہت اور کمزوری طاری ہو گئی تھی، تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو صحابیوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا اور مسجد تشریف لے گئے تھے. تو میں نے یہ گمان کیا، میرا خیال یہ تھا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے اور میں یہ سنت رسول کو اپنانے سے باز نہ آ جاؤں، اور کہیں مجھ سے یہ سنت رسول چھوٹ نہ جائے اور مجھے موت نہ آ جائے، اس لیے میں نے یہ سنت رسول اپنا لی ہے. تو اگر ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو واقعی مسلمانوں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسی لازوال نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جنہیں آج ہم نے اگنور کر دیا ہے. اگر واقعی ہم سنت رسول کو اپنا لیں تو آج ہمارا دین بھی سنور جائے گا اپنے معاملات میں، اور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی. آخری بات سن لیں کہ وہی شیخ محمد بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی تربوز نہیں کھایا، کیونکہ انہیں شک تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربوز کھایا کہ نہیں کھایا، اس وجہ سے انہوں نے تربوز کھانا چھوڑ دیا. اسی طرح ایک بزرگ نے ایک مرتبہ غلطی سے بائیں پاؤں میں موزہ پہن لیا، جبکہ دائیں پاؤں میں پہلے موزہ پہننا مسنون ہے، یعنی کہ سیدھے پاؤں میں موزہ پہننا یا سیدھے پاؤں میں چپل پہننا سنت ہے. تو اس غلطی کے کفارے میں جب تک ایک گیہوں خیرات نہ کر لیے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے. معلوم ہوا کہ کامل اتباع اور پوری سعادت مندی یہی ہے کہ عادتوں میں بھی سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے، کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور ذرا سی سستی کی وجہ سے ایسی عظیم نعمت دارین کو کھونا بے وقوفی اور بدنصیبی ہے. اب اس کا سبب اور کامل اتباع کے چند فوائد بیان کیے جائیں گے، وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز اپنائیں اس میں سنت رسول کا خاص خیال رکھیں. ہم کپڑا پہنیں تب بھی سنت رسول کو اپنائیں. اسی طرح جب چپل پہنیں تو چپل پہننا کیا ہے، پہلے دائیں پاؤں ڈالیں اس کے بعد بائیں پاؤں، تو یہ بھی سنت رسول ہے. ٹھیک ہے نا، بے شمار سنت رسول ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم جانیں کہ کیا کیا سنت رسول ہے اور کیا کیا نہیں ہے.
جب تک ہماری زندگی صحیح طور پر طریقہ مصطفیٰ پر نہیں گزرے گی تب تک ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول پر زندگی گزارنے کی توفیق و نصیب عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم.